آوازوں کا رزق اور شہر میں کہتے صدا۔ تحریر وجاہت مسعود، آواز ابصر ارشاد۔ 40 برس پہلے 20 نومبر 1984 کو فیض صاحب کا انتقال ہوا تو مجید امجد کے بعد ہمارے غالباً سب سے بڑے اردو نظم گو اختر حسین جعفری نے ایک نہایت دلگداز نوحہ لکھا تھا۔ جعفری صاحب کی ذہنی افتاد ترقی پسند، انصاف پسند اور آمریت دشمن تھی، لیکن ان کا شعری سانچہ جدید عالمی شعریات کے اجزاء سے مرتب ہوا تھا۔ اردو کے ایک عام قاری کے لیے ان کی تفہیم قدرے مشکل تھی۔ وہ استعاروں، علائم اور تلمیحات کے ایک بظاہر متفاوت امتزاج سے ایسی شعری اکائی تخلیق کرتے تھے جس میں مقامی ادبی روایت، جدید عالمی فکر، ہم اثر سیاسی تبصرے اور داخلی واردات کا بیان کچھ یوں گھل مل جاتا تھا کہ ان تمام جزیات پر نظر نہ رکھنے والے قاری ایک بڑے تخلیقی معجزے سے دوچار ہونے کے باوجود تفہیم کے مسائل میں الجھ جاتا تھا۔ 17ویں صدی کے جان ڈن اور 19ویں صدی کے ملارمے سے 20ویں صدی کے ایزرا پاؤنڈ تک اظہار کی پیچیدگی عالمی ادب کے تمام بڑے شاعروں میں موجود رہی ہے۔ خود ہمارے ہاں غالب اقبال، راشد میراجی اور مجید امجد تک ہر بڑے شاعر کو اظہار کے مانوس خطوط سے انحراف کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ اختر حسین جعفری کو بھی علی عباس جلال پوری جیسے صاحب علم اور خرد پسند دانشور سے یہ سننا پڑا کہ آپ کی شاعری عام قاری کے لیے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ فنکار سے یہ مطالبہ کیوں کیا جائے کہ وہ اپنے تخلیقی امکانات کو محض اس لیے محدود کر دے کہ اوسط درجے کے دماغوں تک رسائی ہو سکے۔ فیض صاحب کا ارتحال ہوا تو دیس ضیاء آمریت کے آثیر میں تھا۔ اس عہد پرآشوب میں فیض صاحب کا موجود ہونا ہی بذات خود امید کا ایک پہلو تھا۔ اختر حسین جعفری صاحب کے لکھے نوحے میں ایک سطر دیکھیے: یہ عجیب کہتے صدا پڑا میرے شہر میں سر شام سے۔ اب ایک نظر نون میم راشد کے تخلیقی کینوس کی طرف کیجیے۔ راشد صاحب کے موضوعات تو نوآبادیاتی استحصال، عالمی استعمار، نسل پرستی، ایشیائی پسماندگی اور اشتراکی استبداد سے لے کر ایران میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف امریکی سازش تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن 1958 میں پاکستان پر ایوب آمریت کا عذاب اترا تو راشد صاحب نے پے در پے متعدد نظمیں اس افتاد کے بیان میں ارزاں کی۔ شہر میں صبح دیکھیے، تمہیں رات سوں گئی ہے کیا، یا ہو دورے قید غنیم میں، جو نہیں ہے قید غنیم میں وہ پکار دیں۔ پھر اسرافیل کی موت دیکھیے، نظم ایک ٹھہراؤ سے اپنا بیان شروع کرتی ہے اور اس نقطے تک پہنچتی ہے: مرغ اسرافیل سے جس جہاں پر بند آوازوں کا رزق۔ اور پھر اختتامی سطرے دیکھیے: مرغ اسرافیل سے دیکھتے رہ جائیں گے دنیا کے عامر بھی زباں بندی کے خواب۔ اب اس پس منظر میں آج کی دنیا پر نظر ڈالیے۔ 14 مارچ کو امریکی ایوان نمائندگان نے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کے خلاف کریک ڈاؤن کا بل منظور کر لیا۔ ٹک ٹاک کے خلاف مسودہ قانون کے حق میں 352 ووٹ پڑے، جبکہ مخالفت میں صرف 65 ووٹ ڈالے گئے۔ یہ مسودہ قانون امریکی سینٹ اور صدر کی توثیق کے بعد قانون کا درجہ پا جائے گا۔ اگر چینی کمپنی بائٹ ڈانس مقررہ مدت میں ٹک ٹاک ایپ سے علیحدہ نہیں ہوتی تو امریکہ میں اس کی ویب ہوسٹنگ سروس روک دی جائے گی۔ دراصل امریکہ کو خدشات ہیں کہ چینی ایپ ٹک ٹاک سے حساس معلومات چوری ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف چین بھی اپنی حدود میں سوشل میڈیا پر معلومات کے تبادلے پر کڑی پابندیاں عائد کیے ہوئے ہے۔ یہ معاملہ حساس معلومات اور آزادی اظہار کا نہیں، آج کی دنیا میں دو بڑی طاقتوں کے درمیان بالادستی کی لڑائی کا ہے۔ جدید تاریخ میں ایسی ہر کشمکش غریب اور کمزور ممالک میں رہنے والوں پر اس لیے اثر انداز ہوتی ہے کہ وہاں پہلے سے طاقتور ریاست نے بے دست و پا عوام کے پیروں میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ طاقتور ممالک حقوق اور آزادیوں کے خلاف جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، چھوٹے ملکوں میں حکومتوں کو جبر کا ایک نیا جواز مل جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں انتخابات کے فوراً بعد سوشل میڈیا سروس ایکس کی سروس میں خلل آ گیا۔
اب ابتداً سوچا گیا کہ غالباً نئی حکومت کی تشکیل کے دوران کسی ممکنہ ہنگامہ آرائی سے بچنے کے لیے ایک ایسا کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت قائم ہو گئی تو وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے صاف کہہ دیا کہ ایکس کی سروس میں کوئی مداخلت نہیں کی جا رہی۔ اگر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو اسے منظر عام پر لایا جائے۔ 17 مارچ کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں ویب سائٹ ایکس کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اس اقدام سے مختلف سیاسی جماعتوں کی رائے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 19 مارچ کو پی ٹی اے کے سربراہ میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان نے کہا کہ وزارت داخلہ نے ایکس کی بندش کے حوالے سے کوئی ہدایات نہیں دیں، نیز یہ کہ ایکس کی بندش کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن یہ معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ اور پھر 21 مارچ کو وزارت داخلہ کا پی ٹی اے کے نام وہ نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا جو 17 فروری کو جاری کیا گیا تھا، جس میں حساس قومی امور کے پیش نظر ایکس کی سروس کو تاحکم ثانی بند کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ عطا اللہ تارڑ کے بارے میں تو گمان ہو سکتا ہے کہ وزارت سنبھالتے ہی انہیں شاید ہر بات معلوم نہ ہو، لیکن پی ٹی اے کے چیئرمین کا بے خبر ہونا باور نہیں ہوتا۔ قومی سلامتی کے نام پر طاقت کا کھیل کھیلنے والے نہیں جانتے کہ ایک روز پرویز رشید، عطا الحق قاسمی اور فواد حسن فواد پر لگائے گئے الزام جھوٹ قرار پاتے ہیں۔ چودھری نثار علی نام کا ایک شخص تاریخ کے غبار میں گم ہو جاتا ہے اور اپنے منصب کی توسیع کے لیے ڈان لیکس کی تمثیل گھڑنے والا کسی خلیجی ملک میں بے نشاں ہو جاتا ہے۔ تاہم اس دوران شہر میں آوازوں کے رزق کا قحط بڑھ جاتا ہے۔